نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم کی ہجرت کا واقعہ۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہم سے مرسلاً منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بعد ذی الحجہ کے بقیہ دن اور محرم اور سفر مکہ میں ٹھہرے رہے، اور جب مشرکین قریش کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مدینہ میں ٹھکانہ اور حفاظت کی جگہ بنا دی ہے، اور انہیں معلوم ہو گیا کہ انصار مسلمان ہو گئے ہیں اور مہاجرین ان کے پاس جا رہے ہیں، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ طے کر لیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر رہیں گے، پھر نعوذ باللہ من ذالک یا تو ان کو قتل کر دیں گے یا قید کر دیں گے۔ عمر بن خالد راوی کو شک ہے کہ قید کرنے کا ذکر ہے یا زمین پر گھسیٹنے کا۔ بظاہر قید کرنے کا ذکر ہے، یا آپ کو مکہ سے نکال دیں گے یا آپ کو باندھ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سازش سے باخبر کر دیا، اور یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اور جب فریب کرتے تھے کافر کہ تجھ کو قید کر دیں یا مار ڈالیں یا نکال دیں، اور وہ بھی دعو کرتے تھے اور اللہ بھی دعو کرتا تھا، اور اللہ کا دعو سب سے بہتر ہے۔ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اس دن آپ کو یہ خبر لگی کہ آپ رات کو جب اپنے بستر پر لیٹ جائیں گے تو وہ کافر رات کو آپ پر حملہ کر دیں گے۔ چنانچہ رات کے اندھیرے میں آپ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مکہ سے نکل کر غار ثور تشریف لے گئے، اور یہ وہی غار ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آ کر لیٹ گئے تاکہ جاسوسوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا پتہ نہ چلے، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی لیٹے ہوئے ہیں۔ اور مشرکین قریش ساری رات ادھر ادھر پھرتے رہے اور مشورے کرتے رہے کہ بستر پر لیٹے ہوئے آدمی کو ایک دم پکڑ لیں گے۔ وہ یوں ہی مشورے کرتے رہے اور کوئی فیصلہ نہ کر سکے، اور باتوں ہی باتوں میں صبح ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر سے اٹھ رہے ہیں۔ مشرکین نے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہے۔ اس وقت انہیں پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جا چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں وہ مشرک سوار ہو کر ہر طرف چل پڑے، اور آس پاس کے چشمے والوں کو بھی پیغام بھیجا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیں، انہیں بڑا انعام ملے گا۔ اور وہ تلاش کرتے ہوئے اس غار تک پہنچ گئے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم تھے، حتیٰ کہ وہ غار کے اوپر چڑھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آوازیں بھی سن لی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم تو اس وقت بہت ڈر گئے اور ان پر خوف اور غم طاری ہو گیا، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور آپ نے دعا مانگی، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً آپ پر سکینہ نازل ہوئی، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے جس کا ترجمہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اتاری اپنی طرف سے اس پر تسکین، اور اس کی مدد کو وہ فوجیں بھیجی جو کہ تم نے نہیں دیکھی، اور نیچے ڈالی بات کافروں کی، اور اللہ کی بات ہمیشہ اوپر ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ دودھ والی بکریاں تھیں جو روزانہ شام کو ان کے اور ان کے گھر والوں کے پاس مکہ میں آ جاتی تھی، اور یہ ان کا دودھ پی لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بڑے دیانتدار اور بڑے پکے مسلمان تھے۔ انہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کسی راہبر کو اجرت پر لینے کے لیے بھیجا، چنانچہ انہوں نے بنو عبد بن عدی کا ایک آدمی اجرت پر لے لیا جسے ابن الحریقت کہا جاتا تھا، جو کہ قریش کے قبیلہ بنو سہم یعنی بنو عاص بن وائل کا حلیف تھا۔ یہ آدمی اس وقت مشرک تھا اور وہ لوگوں کو راستہ بتانے کا کام کرتا تھا۔ ان دنوں وہ ہماری سواریاں لے کر چھپا رہا،
شام کے وقت مکہ کے تمام حالات لے کر حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہم ان دونوں حضرات کے پاس آئے، اور حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہم ہر رات بکریاں لے آتے۔ یہ حضرات ان کا دودھ نکال کر پی لیتے اور ذبح کر کے گوشت کھا لیتے۔ پھر صبح صبح حضرت عامر رضی اللہ عنہم بکریاں لے کر لوگوں کے چرواہوں میں جا ملتے اور ان کا کسی کو بھی پتہ نہ چلتا، یہاں تک کہ جب ان حضرات کے بارے میں شور و گل بند ہو گیا اور حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہم نے آ کر ان حضرات کو بتایا کہ ان کے بارے میں لوگ خاموش ہو گئے ہیں، تو حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہم اور ابن اریقت ان حضرات کی 2 اونٹنیاں لے کر آ گئے، اور یہ حضرات غار میں 2 رات اور 2 دن گزار چکے تھے۔ پھر یہ حضرات وہاں سے چلے اور ان کے ساتھ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہم، جو ان حضرات کی اونٹنیوں کو ہانکتے اور ان کی خدمت کرتے اور ان کی مختلف کاموں میں مدد کرتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم ان کو اپنے پیچھے باری باری بٹھا لیتے۔ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہم اور ابن اریقت کے علاوہ اور کوئی ان حضرات کے ساتھ نہ تھا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں روزانہ ہمارے پاس 2 دفعہ تشریف لاتے تھے۔ ایک دن آپ عین دوپہر کے وقت تشریف لائے۔ میں نے کہا، اے ابا جان، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اس وقت کسی خاص بات کی وجہ سے آئے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں سے چلے جانے کی اجازت دے دی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم نے کہا، میرے پاس 2 سواریاں ہیں جنہیں میں اتنے عرصے سے آج کے انتظار میں گھاس کھلا رہا ہوں، ان میں سے ایک آپ لے لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیمت دے کر لوں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اگر آپ اسی میں خوش ہیں تو قیمت دے کر لے لیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے ان دونوں حضرات کے لیے سفر کا کھانا تیار کیا اور اپنے کمر بند کو پھاڑ کر 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑے سے زیادہ سفر کو باندھ دیا۔ پھر وہ دونوں حضرات چلے اور سور پہاڑ کے غار میں جا ٹھہرے۔ جب وہ دونوں حضرات اس غار تک پہنچے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس غار کے اندر گئے اور ہر سوراخ میں انگلی ڈال کر دیکھا کہ کہیں اس میں کوئی موذی جانور تو نہیں، تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے۔ جب کفار کو یہ دونوں حضرات مکہ میں نہ ملے تو وہ ان کی تلاش میں چل پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ کر لانے والے کے لیے 100 اونٹوں کا انعام مقرر کیا، اور مکہ کے پہاڑوں پر پھرتے پھرتے اس پہاڑ پر پہنچ گئے جہاں یہ دونوں حضرات تھے۔ ان میں سے ایک آدمی غار کی طرف منہ کیے ہوئے تھا۔ اس کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آدمی تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہرگز نہیں، فرشتے ہمیں اپنے پروں سے چھپائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ وہ آدمی بیٹھ کر غار کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے لگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ وہ دونوں حضرات وہاں 3 رات رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ شام کے وقت حضرت ابو بکر کی بکریاں لے کر آتے اور آخر رات میں ان کے پاس سے بکریاں لے کر چلے جاتے اور چراگاہ میں جا کر چرواہوں کے ساتھ مل جاتے۔ شام کو چرواہوں کے ساتھ واپس آتے، لیکن آہستہ آہستہ چلتے اور پیچھے رہ جاتے۔ جب رات کا اندھیرا ہو جاتا تو اپنی بکریاں لے کر ان دونوں حضرات کے پاس پہنچ جاتے۔ چرواہے یہ سمجھتے کہ وہ انہی کے ساتھ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ دن کو مکہ میں رہ کر حالات معلوم کرتے رہتے، اور جب رات کا اندھیرا ہوتا تو وہ ان دونوں حضرات کو جا کر سارے حالات بتا دیتے۔ پھر آخر رات میں ان حضرات کے پاس سے چل پڑتے اور صبح کو مکہ پہنچ جاتے۔ 3 راتوں کے بعد یہ دونوں حضرات غار سے نکلے اور ساحل سمندر کا رستہ اختیار کیا۔ کبھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلنے لگتے، جب ان کو پیچھے سے کسی کے آنے کا خطرہ ہوتا تو آپ کے پیچھے چلنے لگتے۔ سارے سفر میں یوں ہی
کبھی آگے کبھی پیچھے چلتے رہے۔ چونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم لوگوں میں مشہور تھے، اس وجہ سے رستہ میں انہیں کوئی پہچاننے والا ملتا اور یہ پوچھتا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے، تو آپ کہتے یہ راستہ دکھا رہا ہے۔ ان کا مطلب یہ ہوتا کہ مجھے دین کا راستہ دکھا رہا ہے، اور دوسرا یہ سمجھتا کہ انہیں سفر کا راستہ دکھا رہا ہے۔ جب یہ حضرات قدید کی آبادی پر پہنچے جو ان کے راستے میں پڑتی تھی، تو ایک آدمی نے بنو مدلج کے پاس آ کر بتایا کہ میں نے سمندر کی طرف جاتے ہوئے 2 سواروں کو دیکھا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ قریش کے وہی 2 آدمی ہیں جنہیں تم ڈھونڈ رہے ہو۔ تو سریقہ بن مالک نے کہا کہ یہ 2 سوار تو ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے لوگوں کے کسی کام کے لیے بھیجا ہے۔ سریقہ سمجھ تو گئے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر ہیں، لیکن لوگوں سے چھپانے کے لیے یہ کہہ دیا۔ پھر سریقہ نے اپنی باندی کو بلا کر اس کے کان میں یہ کہا کہ وہ ان کا گھوڑا آبادی سے باہر لے جائے۔ پھر وہ ان دونوں حضرات کی تلاش میں چل پڑے۔ سریقہ کہتے ہیں کہ میں ان دونوں کے پاس پہنچا اور پھر انہوں نے اپنا قصہ بیان کیا جیسے کہ وہ آئے تھے۔